السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد، وإذا سبق ماء المرأة نزعت، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا، اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار، اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه۔ حضرات سامعین کرام، بھائیو بزرگوں اور دوستوں،
میں میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریفہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ سب سے پہلی آیت جس میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی، جن کا لقب ہے شیخ الہند۔ ابھی جو دیوبند کے جو صدر المدرسین ہیں، جو بڑے حضرت ہیں، حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہ، پورے انڈیا ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں حضرت کا نام، بہت بڑے محدث اور جمعیت علماء ہند کے صدر اور مسلمانوں کے بڑے ہیں۔ ان کے والد صاحب ہیں حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ، بہت بڑے اپنے زمانے کے عالم ہیں، محدث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، بزرگ۔ جب انہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ اب ان انگریزوں سے جہاد کرنا، لڑنا فرض ہے، تو انگریزوں نے ان کے خلاف ارسٹ وارنٹ جاری کر دیا اور ان کو قید کر کے مالٹا کی جیل میں بند کر دیا۔ حضرت بہت ضعیف ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال مالٹا کی جیل میں رہے، صرف اس وجہ سے کہ حضرت نے انگریز کے خلاف فتویٰ کیا تھا اور یہ حکم جاری کیا تھا کہ اب سہا جائے گا، اب ان کے خلاف لڑنا ہوگا۔ تو جیسے ہی ارسٹ وارنٹ جاری ہوا، حضرت کو قید کر کے مالٹا کی جیل میں بند کر دی۔ تو حضرت 4 سال جیل میں تھے۔ جب حضرت جیل سے باہر آئے، اپنے شہر دیوبند تشریف لائے، تو علماء کا، لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ تو حضرت نے وہاں پر بات کی، لوگوں کے سامنے بات کی۔ اتنے سال جیل میں رہ کر آئے ہیں، تو حضرت نے خطبے کے بعد چند باتیں نصیحت کے طور پر فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ میں آپ حضرات کو ایک بہت ہی قیمتی بات بتاتا ہوں، جو میں نے 4 سال جیل میں رہ کر میں نے زندگی گزاری اور وہاں میں نے غور و فکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈالی، میرے دل میں اللہ نے ایک بات القا کی۔ میں نے غور کیا، اس زمانے میں حضرت نے اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ میں نے پورے ماحول پر اور مسلمانوں کی اس وقت جو پستی تھی، مسلمان تباہ اور برباد ہو رہے تھے، مسلمان اس وقت پریشان حال تھے، تو حضرت نے غور و فکر کر کے، حضرت نے غور و فکر کر کے علماء سے، امت کے سامنے، لوگوں کے سامنے فرمایا، میں جب جیل میں تھا تو میں نے مسلمانوں کی پستی اور مسلمانوں کی پریشانی کے سبب پر غور کیا، تو مجھے 2 باتیں سمجھ گیا۔ 2 باتوں کی وجہ سے جو ہے مسلمان تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ پہلی بات قرآن پاک کو چھوڑ دینا، اور دوسری بات مسلمانوں کا آپسی اختلاف، آپسی جھگڑا، آپسی جنگ و جدال۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت کو بھی چھوڑ دینا، قرآن پاک کے معنی پر غور کرنا بھی چھوڑ دینا، یہ دونوں قرآن پاک کو ترک کر دینا، چھوڑ دینے کے معنی
کے مقدر میں جو ہے وہ فیصلہ. اور دوسری چیز جس سے مسلمان پریشان ہے، حضرت کہتے ہیں آپسی اختلافات، آپسی جھگڑا، آپسی لڑائیاں، جس کی وجہ سے کیا ہے، ایک آدمی ایک مسلمان تھوڑا اوپر چڑھتا ہے تو اسی کا بھائی، اسی کا رشتہ دار، اسی کا دوست، اسی کا پڑوسی اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتا ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات آئی، جب میں نے یہ غور کیا تو دو باتیں مجھے سمجھ میں آئی کہ جب ایک مسلمانوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا اور دوسرے آپسی لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا جس کی وجہ سے مسلمان پستی میں جا رہے ہیں، تو میں نے جیل میں رہ کر میں نے یہ عہد کیا، یہ ارادہ کیا کہ جب میں یہاں سے باہر جاؤں گا تو میں ہر گلی میں، ہر گھر میں، ہر مسجد میں کیا ہے، میں قرآن پاک کی تلاوت کو عام کروں اور کسی بھی شکل مسلمانوں کے آپسی اختلاف کو برداشت نہیں کیا جائے. آج بھی اگر ہم اپنے حالات پر غور کر لیں تو میرے بھائیوں ہمیں یہی بات سمجھ میں آتی ہے جیسے ہمارے اکابرین اور ہمارے بڑے حضرات نے فرمایا. اگر آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کا زمانہ دیکھ لیں، تابعین کا زمانہ دیکھ لیں، تابع تابعین کا زمانہ دیکھ لیں، جتنے ہم آج بڑے عزت کے ساتھ نام لیتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین کے ہم نام لیوا ہیں، رحمت اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، جتنے ہمارے اکابرین گزرے ہیں انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھاما، جس کی وجہ سے پوری امت ان کے پیچھے چلتی ہے. لیکن آج ہم نے قرآن پاک کو پس پشت ڈال دیا، سالہ سال ہو جاتے ہیں، مہینے تو دور کی بات ہے، سال سال ہو جاتے ہیں، ہمیں قرآن پاک کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ ہمیں کمانے سے فرصت نہیں ہے، پیسے جمانے سے فرصت نہیں ہے، اپنے اکاؤنٹ میں بینک بیلنس بڑھانے سے ہمیں فرصت نہیں ہے. ہم قرآن پاک کہاں کھول کر دیکھیں؟ میرے بھائیوں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں ہم قرآن پاک کا کتنا ہم حق ادا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پاک کی برکت سے بہت سے لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچے گرا دیتا ہے. اگر ہم نے قرآن پاک کی عزت کی کہ قرآن کو چمچی میں بند کر کے سروں کے اوپر اٹھا کر صندوق میں بند، قرآن پاک کی یہ بھی عزت میں داخل ہے، لیکن قرآن پاک میرے بھائیوں وہ قرآن پاک کی تلاوت. تو حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچ کر آیا کہ جب میں یہاں سے باہر جاؤں گا تو میں گلی گلی میں مکتب کو قائم کروں گا، مدرسے قائم کروں گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلائیں گے اور جو بڑے حضرات ہیں ان کو قرآن پاک کے معنی سمجھائیں گے. ہمارے بنگلور کے، کرناٹک کے کئی علاقوں میں مسجد کے اندر ہفتے میں ایک مرتبہ یا روزانہ ایک مرتبہ یا جمعے کے دن یا اتوار کے دن قرآن پاک کی تفسیر ہوتی ہے. اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ ایک کارگزار رہے تھے، ان کی مسجد میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی مختصر وقت میں اس کی تفسیر کرتے ہیں. روزانہ ایک آیت کا قرآن پاک کا ترجمہ سنایا جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں، ہمارے سے کیا مطالبہ ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو میرے بھائیوں ہمیں ہمارے بچوں کو مکتب میں داخل کریں، ان کو قرآن پاک کی تعلیم سے آشنا کرائیں، قرآن پاک کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیں. جیسے آج کا ہمارا بچہ 4 سال 3 سال کیا 2 سال کا بچہ فون چلانا سیکھتا ہے. فون کتنے شوق سے چلاتا ہے.
بچوں کو مکتب کے قریب کریں، قرآن پاک سے قریب کریں، خدا اور رسول کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیں، اور جو بڑے حضرات ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنی کو سمجھنے پر بھی غور کریں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑے محدث جب جیل سے باہر آئے تو ارادہ کر کے آئے کہ مکتب گلی گلی میں مکتب کھولوں گا، ہر جگہ ہر گلی میں ہر گھر میں کیا ہے بچہ مکتب میں آئے۔ ایک قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے جس کا نام ہے ترجمہ شیخ الہند۔ تو حضرت نے اس آیت کا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ حضرت نے لکھا ہے اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور یہ آیت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ ایک صحابی ہیں، تقریباً ان کی عمر 250 سال ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اور یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، مدینے میں تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ طیبہ تشریف لائے، جب ان کو معلوم ہوا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام جو ہے مدینے میں تشریف آوری آپ کی ہوئی ہے، آپ تشریف لائے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے دیکھتے ہی اپنے دل میں یقین کر لیا کہ خدا کی قسم یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ مبارک چہرہ، یہ روشن چہرہ کیا ہے، خدا کی قسم کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے انہوں نے یہ گواہی دی حجۃ الوداع کے موقع پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں یا مینا میں تھے، سن 8 ہجری میں، آپ علیہ السلام اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، کی باتیں کر رہے تھے، تو لوگ دیہاتوں سے کھیڑے سے سب کیا ہے آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے، کیونکہ اس وقت سارے عرب میں چرچا ہو گیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے پھر مکے کو آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ آپ علیہ السلام نے حج کیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ، تو دیہات کے لوگ آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتے اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے۔ جو بھی دیہاتی آتا، صحابہ کہتے ہیں کہ جو بھی دیہاتی آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتا اور اگر سب سے پہلے اسلام لانے سے پہلے وہ یہی کہتا تھا کہ یہ مبارک چہرہ، روشن چہرہ، نورانی چہرہ کبھی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اتنی بڑی شخصیت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس کیا ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی خدمت میں آ کر کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، اللہ پر اور آپ پر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں، لہٰذا آپ مجھے کیا ہے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجیے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام کو جو نصیحت کی، فرمایا ہر ایک کو سلام کرو، افشوا السلام بینکم، ہر ایک کو سلام کرو، سلام پھیلاؤ، جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو تم نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرو۔ جب تم اتنی چیزوں کر لو گے اور جب لوگ رات کو سو جائیں، لوگ رات کو میٹھی نیند سو جائیں، تو اس وقت تم اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرو، نماز پڑھو، اتنی چیزیں جب تم کر لو گے تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، میں آپ کی خدمت اقدس میں جا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، تو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے سب سے پہلے میں نے یہی بات آپ کی زبان مبارک سے سنی۔ جب اٹھ کر آپ علیہ السلام کی خدمت سے جانے لگے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم زبان سے تو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن اپنے اعمال سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے اعمال ہمارے ایمان کے خلاف ہیں۔ ہر ایک آدمی غور کر لے، کوئی تجارت کر رہا ہے، اس میں دھوکہ دے رہا ہے، غبن کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے۔ کوئی آدمی آفس میں جاب کرتا ہے، کسی جگہ آفس میں جا کر وہ کام کرتا ہے تو وقت پر نہیں جاتا، وقت سے پہلے اٹھ کر آ جاتا ہے۔ کوئی اسکول پڑھاتا ہے، وہاں بھی اسکول وقت میں خیانت کرتا ہے۔ کوئی بچوں کو پڑھاتا ہے، وہاں پر خیانت کرتا ہے۔ کوئی مزدوری کرتا ہے تو وہاں چوری کرتا ہے۔ تو ہم نے زبانی طور اپنے اعمال سے جو ہے ہم ایمان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آ کر آپ علیہ السلام سے کہا کہ یا محمد، ہم آپ سے 3 سوال کریں گے، اگر آپ نے وہ تینوں سوالوں کا جواب دے دیا، اور یہ تینوں سوال ہم ایسے کریں گے، یہ 3 سوال کا جواب ایک نبی کے علاوہ کوئی دوسرا دے نہیں سکتا۔ اگر آپ 3 سوالوں کا جواب دے دیں گے تو ہم آپ کو مانیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پوچھنا چاہتے ہو تم پوچھو، لیکن تم بھی میرے سے ایک وعدہ کرو کہ اگر میں نے ان سوالوں کا جواب دے دیا تو تم اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اسلام کے تابع ہو جاؤ گے۔ تو ان یہودیوں کی جماعت نے کہا ٹھیک ہے، آپ کی بات ہمیں منظور ہے، ہم آپ سے 3 سوال۔ ابن کثیر میں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اس میں سوالات لکھے ہیں، لیکن قابل اس میں وہاں پر 3 سوالات ہیں، اور بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ تو انہوں نے، یہود کی جماعت نے 3 سوالات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ پہلا سوال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کیا؟ چونکہ یہودیوں کی جماعت کا تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا لقب ہے اسرائیل۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اسرا کے معنی آتے ہیں عبد، بندہ، ایل کے معنی اللہ، تو اسرائیل کے معنی ہوئے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، تو ان کا لقب ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے بھائی بنیامین، پھر اور 10 بیٹے تھے۔ تو یہ 12 بیٹوں کے جو 12 قبیلے ہوئے، ان سب کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ تو یہودیوں کی جو 12 قبیلے تھے، وہ 12 بیٹوں سے جو وہ قبیلے چلے ہیں، تو ان تمام کے بڑے اور جد امجد ہیں حضرت علیہ السلام۔ تو یہودیوں کے بڑے، عیسائیوں کے بڑے یعقوب علیہ السلام، جو کہ یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت اسحاق۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے ہیں، ان سے جو نسل چلی ہے، جو قوم چلی ہے، ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ تو مدینے میں جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینوقا اور ایک قبیلہ تھا، تو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے۔
بنو قینقاع، بنو نذیر اور ذہن میں نہیں اور ایک کا نام. تو یہودیوں کے 3 قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے جد امجد وہیں سے نسل چلی آ رہی تھی. تو وہ لوگ یعقوب علیہ السلام کو جو ہے اپنا بڑا مانتے تھے، جد امجد مانتے تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا یا محمد، حضرت یعقوب کی اچھا کبھی ماں مشابہ ہوتا ہے، کبھی ماں کے مشابہ ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تیسرا سوال، جنتی جب جائیں گے تو سب سے پہلے کون سی ان کی مہمان نوازی کی جائے گی؟ یہ 3 سوال تھے. جنت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انَّنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا، جو لوگ ایمان لائے اور موت تک اس ایمان پر برقرار رہے اور اعمال صالحہ سے اس ایمان کو مضبوطی اور قوت پہنچاتے رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا اور موت تک اسی ایمان پر برقرار رہے اور اس ایمان کو تقویت اور قوت اور طاقت اعمال صالحہ سے کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے جنت الفردوس بطور مہمان نوازی کے دیا جائے گا، عطا کیا جائے گا. اسی کو قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے یوں کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر موت تک اسی پر جمے رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان لوگوں پر رحمت کے فرشتے ان پر ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، جو لوگ دنیا میں رہ کر، جو مسلمان دنیا میں رہ کر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور موت تک اسی پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، رحمت کے فرشتے، وہ ان مسلمانوں پر ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے گھروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے دکانوں کو ڈھانپ لیتے ہیں، ان کے جسم اور روح کو ڈھانپ لیتے ہیں. ڈھانپ لینے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دکان میں بھی، اس کے مکان میں بھی خیر و برکت ڈال دیتے ہیں. پھر وہ فرشتے ان مسلمانوں سے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کوئی خوف کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آج جو مسلمانوں پر جو بعض علاقوں میں جو ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں اٹھ رہی ہیں، سازشیں کر رہے ہیں جو یہود، جو غیر مسلم، جو آئیڈیا نکال کر، جو شکلیں نکال کر مسلمانوں پر جو ظلم کر رہے ہیں، جن کے دلوں کے اندر ایمان ہے، آج وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم مرنے سے پہلے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا دیدار کرا، ہمیں مرنے کا خوف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی میرے بھائیوں اصل زندگی نہیں، چونکہ ہمارے سامنے نہ قرآن کی تلاوت ہے، نہ قرآن کے معنی ہے، نہ احادیث ہے، نہ ہمارے دلوں کے اندر محبت ہے. ہمیں تو بس صبح کو جانا، شام کو کما لے گا، گھر کو آ کو سونا، یہی ہمارے ذہن میں ہے. ہمارے اندر نہ خدا کا خوف ہے، نہ خدا کی محبت ہے، نہ خدا کو پانے کا ہمارے اندر، نہ ہمارے دل کے اندر نہ چاہت. جا کر دیکھو سامنے ماں باپ کو قتل کر دیے، ماں باپ کو شہید کر دیے، پھر بھی بچہ کیا کہتا ہے، ہم اللہ کی قسمت پر راضی ہیں، ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں. یہ ایمان ہوتا ہے. جیسے صحابہ کرام نے اپنے اولاد تک کو ایمان کی خاطر قربان کر دیا، اپنے والدین تک کو قربان کر دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، مکے کو چھوڑ کر، مدینے میں کوئی سامان نہیں ہے، کوئی 1 روپیہ نہیں ہے، بس اسلام کی خاطر کیا ہے، مدینے میں ہجرت کر. تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، رحمت کے فرشتے ان کو ہر طرف سے گھیر
گھیر لیتے ہیں. اگر ان پر کوئی مصیبت اور پریشانی آزمائش آئے تو کہتے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا، افسوس نہ کرو اس لیے کہ جو تم لوگ شہید ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے. یہاں شہید ہوگے تمہارا خون کا خطرہ یہاں پر اپنے جسم سے لے کر زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے. یہ شہید کا درجہ ہے. پھر فرشتے کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. اللہ فرماتے ہیں اے فرشتوں میرے ان مسلم بندوں، میرے ان مومن بندوں سے کہہ دو، خوشخبری سنا دو اس جنت کی جس جنت کا تم لوگوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور جنت میں تو چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرتے ہو. اگر ہمیں کوئی بھی چیز کھانا ہے، کوئی بھی چیز پہننا ہے، کوئی بھی چیز ہمیں اگر خواہش ہوگی تو پلک جھپکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہماری اس خواہش کو پوری کر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا امتی جنت میں بستر پر لیٹا ہے اور اس کو پھل کھانے کی ضرورت ہے تو اس کو اٹھ کر بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ ہوشہ ہی اس کے منہ کے پاس آ جائے. اور ہم لوگ یہاں پر دنیا میں کہیں پھرنے جاتے ہیں، اسکول کے چھٹیاں میں آپ پکنک منانے جاتے ہیں، پارک کو جاتے ہیں، پنوٹ کو جاتے ہیں، ونڈرلا کو جاتے ہیں، شملہ منالی اوٹی پھرنے جاتے ہیں. جیسے ہی گھر سے بڑی خوشی کے ساتھ شوق کے ساتھ جاتے ہیں، 3-4 دن رہنے کے بعد چلتا بہت دن ہوگا گھر کو جائیں گے پھر سو بس دل ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے نظارے جو ہے محدود ہیں، ہماری آنکھیں بھی محدود ہیں. یہ چیز کو دیکھ لیتے ہیں پھر دوبارہ اس چیز کو دیکھنے کے لیے دل نہیں کرتا. لیکن جنت کا ویسا نہیں. جنت میں جو نظارہ دیکھ لیے پھر جب اسی نظارے کو دوبارہ دیکھنا چاہیں گے تو اس کے اندر اور مزید خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے. اور جمعہ کا نام جنت کے اندر یوم المزید ہوگا. جنت میں جمعے کا نام یوم المزید. تو اللہ تعالیٰ یوم المزید کے اندر جو ہے اپنے بندوں کو جنتیوں کو جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ اپنا پھر پردہ ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ پھر چلے جائیں گے تو لوگ کہیں گے اے اللہ ابیرتی، اے اللہ ابیرتی، اے اللہ ابیرتی، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس جمعے کو جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو آئندہ جمعے تک اس کی خوشی، اس کا مزہ جو ہے اپنے جسموں پر، اپنے روحوں پر اس کا اثر پائیں. تو جنت اتنی بڑی ہے. لیکن میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارہ سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا ہے. جو آدمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائشیں، جو امتحانات آئیں گے، اگر وہ امتحانات میں کامیاب ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے اس کو جنت ملے. اور جس کو بطور آزمائش امتحان کے اللہ نے شہوات میں مبتلا کر دیا، کبھی مال دے کر، کبھی عہدہ دے کر، کبھی کوئی پوزیشن دے کر، جس کو اللہ نے آزمایا، اگر اس نے اپنے پوزیشن کا غلط استعمال کیا، اپنے مال کا غلط استعمال کیا، اپنے عہدے کا غلط استعمال کیا تو میرے بھائیوں اس کے لیے جہنم. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. تو بات کہیں سے کہی جا رہی ہے. تو وہ یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سوال کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، چونکہ وہ لوگ اللہ کے رسول کو نہیں مانتے تھے، یہود یا محمد کہہ کر پکارتے تھے، کہ ہمارا پہلا سوال یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کر دیا. یہاں پر رک کر میں آپ حضرات کو ایک اور مسئلہ بتاتا ہوں. حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت الگ ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے، کلمہ ایک ہی ہے، خدا ایک ہی ہے، لیکن ہر زمانے میں زمانے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کچھ الگ الگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر کپڑے پر خون لگ جاتا تو اسے دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، اس کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا، اتنا کپڑا کاٹ دیے تو وہ کپڑا پاک، دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا۔ اگر کپڑے میں خون لگ گیا یا شراب لگ گیا یا کوئی گندگی لگ گئی، کیچڑ لگ گیا تو اس کو دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی طرف سے حکم کیا تھا کہ اگر بدن پر خون لگ جائے کاٹنا بھی نہیں، دھونا بھی نہیں، کپڑا پاک، کپڑا ناپاک ہی نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم تھا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ درمیانی شریعت ہے، ہمارے نبی کا جو دین ہے والا دین ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کو بھی درمیان والا بنایا ہے اور آپ کی امت کو بھی امت وسطا بنایا، یعنی اگر کپڑے پر گندگی لگ گئی تو اس کو کاٹنا بھی نہیں، اس کو چھوڑنا بھی نہیں، بلکہ اس کو کیا کرنا؟ دھو دینا۔ ایسے بہت سارے احکامات ہیں۔ اب یہ اعتراض نہیں کرنا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کپڑا کاٹ ڈالنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں چھوڑی ڈالنا تھا، ہماری شریعت میں دھونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نبی کی شریعت میں اللہ کا وہ حکم تھا تو وہاں ماننا ان کے لیے فرض عین تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ حکم تھا تو وہاں ماننا خدا کی اطاعت تھی، اور یہ شریعت میں اللہ کا جو حکم ہے ہمارے لیے وہ ہمیں ماننا، اس پر ایمان لانا، یہ ایک امتی کا کام ہے، ایک بندے کا کام ہے، اس سے آگے عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کوئی چیز اپنے اوپر حرام کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن ہماری شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، ان کو بیماری لگ گئی تھی عرق النساء کی بیماری، ایک بیماری آتی ہے اس کا نام عربی میں عرق النساء آتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اگر مجھے اس بیماری سے صحت مل جائے، شفا مل جائے تو میں اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دوں گا، میں اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس منت کو قبول کر لیا، قسم کو قبول کر لیا اور انہیں شفا دے دی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت کھانا اپنے اوپر حرام کر دیا اور اونٹنی کا دودھ پینا اپنے اوپر حرام کر لیا، لیکن ہماری شریعت میں ایسا کوئی چیز کر لینا، اپنے اوپر کوئی چیز حرام کر لینا یا کوئی حرام ہے تو اس کو حلال کر لینا، یہ ہماری نبی کی شریعت میں نہیں ہے۔ ہمارے انڈیا میں بعض علاقوں میں جو عورتیں ہیں، مرد بنے کو کمانے سے فرصت نہیں ہے، اس لیے مرد بنے زیادہ جھنجھٹ میں پڑتے ہیں، وہ جہاں بھی پڑھتے ہیں عورتوں کی بات میں آ کر پھسل جاتے ہیں۔ ربیع الاول اور محرم کے مہینے میں ہمارے انڈیا کے بعض علاقے کی عورتیں کیا کرتی ہیں، محرم کے مہینے میں ایک تاریخ طے کر لیتے ہیں، وہ تاریخ طے کر کے اپنے علاقے میں گلی میں کتنے بیکا ہیں کہ پوریا کو ایک گھر میں جمع کر لیتے، جمع کرنے کے بعد ایک شین میں مختلف رقم کے پھل، فروٹ، موز، نارنگی، موسمبی، پپئی، کلنگڑا، پائنیپل، آم، یہ پورا چیزیں ایک شیٹ میں رکھ لیتے اور اوپر سے ایک کپڑا ڈھانپ دیتے، تو پورے محلے کے گلی کے پورے بیکا اس کے اندر جمع ہو گئے ہیں۔ تو ایک عورت ایک جگہ بیٹھی ہوئی رہتی ہے، پھر پورے عورتوں سے پوچھتی ہے تم نہ کیا ماں پریشان ہے، میری بیٹی کی شادی ہے،
تو انہیں چادر اٹھائے بغیر اندر ایک ہاتھ ڈال دیا. ہاتھ ڈال کر اسے جو فروٹ ہاتھ کو ملا وہ کام ہونے تک وہ فروٹ اپنے اوپر حرام. پھر دوسری عورت کو پوچھتے تم نہ کیا ماں پریشانی؟ نہیں میرا شوہر مجھے بھوک مارتا. اچھا تو بھی ایک ہاتھ ڈال کو نکالو فروٹ. پھر انہیں نکالی. پھر کیا نکلا؟ کیلا نکلا. شوہر اس کا جب تک مارنا نہیں چھوڑتا اس وقت تک انہیں کیا ہے موز نہیں کھاتی. موز کھانا اپنے اوپر حرام. تو میرے بھائیوں یہ اعمال کا بھی بگاڑ ہے اور عقیدے کا بھی بگاڑ ہے. یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک واقعہ یاد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز پڑھتے. عصر کی نماز پڑھ کر ازواج مطہرات سے بات کرنے جاتے. آپ علیہ السلام عصر کی نماز پڑھ کر روزانہ عصر کی نماز کے بعد اپنی بیویوں سے بات کرنے جاتے. عصر سے لے کر مغرب تک پوری بیویوں سے کیا ہے آپ علیہ السلام ازواج مطہرات سے بات کر لے کو پھر مغرب کی نماز کو آتے. پھر جس بیوی کی باری ہے وہاں آپ علیہ السلام رات میں وہاں قیام کرتے. یہ آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا. ایک مرتبہ ایک بیوی کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد گئے. وہاں اس بیوی نے حضور کو شہد پلایا. شہد میٹھا تھا, اچھا تھا. تو آپ علیہ السلام تھوڑی دیر زیادہ معمول سے زیادہ سمجھو ایک بیوی کے پاس ایک 5 منٹ بیٹھ کر جاتے ہیں تو اس دن وہ بیوی کے پاس 15 منٹ رک گئے. تو دوسری بیویاں ازواج مطہرات تھی. بہت بڑا مقام ہے ازواج مطہرات کا. وہ سب ہماری مائیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں. ہر انسان کے اس دنیا میں 5 باپ ہیں. ایک ہمنا جو پیدا کرے نا ان لوگ. دوسرے شادی کے بعد. تیسرے استاذ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری امت کے والد ہیں اور آپ علیہ السلام کی بیویاں جو ہے پوری امت کے مائیں. ماں تو ماں کا درجہ بہت بڑا ہے لیکن تھے تو پورے انسان تھے. میں اس لیے بتا رہا ہوں ان کی شان میں گستاخی نہیں ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری ماں ہے. ماں کی شان میں کوئی گستاخی کا تصور نہیں کر سکتا. لیکن چونکہ مجھے حدیث سمجھانا ہے, مجھے مسئلہ سمجھانا ہے, اس لیے آپ حضرت کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو آپ علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد ایک بیوی کے پاس گئے اور آپ علیہ السلام وہاں پر شہد نوش فرمائے. تو وقت سے اس دن تھوڑا زیادہ رک گئے تو دوسری بیویوں نے ایک آئیڈیا نکالا. کیا حضور آج وہاں ان کے زیادہ وقت رہے گی نماز, ایک کام کرو تمہارے پاس آئے تو بولو حضور کو کیا حضور کیا اللہ کے رسول تمہارے پاس سے قسم کی بدبو آئی. میرے پاس آئے تو بھی میں بھی ایک بول رہی ہوں, ان کے پاس آئے تو بھی تمہیں بھی ایج بولنا, ان کے پاس آئے تو بھی انہوں بھی وہ بولنا. تو یہ پلان ڈال دیا اندر سے. تو اب علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر دوسری بیوی کے پاس گئے. تھوڑا وقت گزارنے کے بعد تو انہوں بولے اے اللہ کے رسول آج آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. بدبو آ رہی ہے, آپ کے منہ سے یغافیر کی بدبو آ رہی ہے. یغافیر کہتے ہیں عربی میں ایک قسم کا گوند ہے. وہ گوند نہیں کھاتے, اگر وہ کوئی کھا لے تو بدبو آتی ہے. جیسے کوئی آدمی پیاز کھا کر بغل کلی گیا تو ایسی بدبو آتی ہے, مشکبر کی خوشبو آتی ہے. تو وہ صحابیہ عورت کہنے لگے مطہرات میں سے کہ آپ علیہ السلام کے منہ مبارک سے آج بدبو آ رہی ہے. تو آپ علیہ السلام نے کہا نہیں میں تو بدبو جیسی کوئی چیز میں نے نہیں کھائی, بس میں نے تو آج صرف شہد ہی پیا ہے. نہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو شہد پیا ہے وہ شہد میں یغافیر کی کوئی مکھی آ کر گر گئی ہے, اس پہ بدبو کا اثر آ رہا ہے, وہ بدبو آ رہی ہے. تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے میں شہد نہیں کھاؤں گا, میرے اوپر شہد حرام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آیت اتار دی, یا ایھا النبی بما تحرم ما احل اللہ لک
اے نبی، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا اللہ نے، یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، اے نبی آپ کون ہوتے ہیں اس چیز کو حرام کرنے والے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قسم لی تھی اس قسم کو توڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کیا۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی کوئی حلال کردہ چیز کو ہم حرام نہیں کر سکتے، یہ مسئلہ اس حدیث سے یہ سمجھتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، اگر کوئی آدمی ایسی قسم کھا لے جو مناسب نہیں ہے تو قسم توڑ کر اس کا کفارہ ادا کر کے کیا ہے پھر اس کام کو انجام۔ جیسے کوئی آدمی اماں کی قسم، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ کرتا، اللہ کی قسم بہن کو کہہ دیتا میں تیری مدد نہیں کرتا، اماں بابا میں تمہارے سے بات نہیں کرتا، میں گھر چھوڑ کر چلے جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں یہ سب نامناسب قسم ہے۔ اگر کوئی آدمی جوش میں آ کو ہوش کھو کر ایسی قسم کھا لے، فرماتے ہیں اس حدیث میں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اس قسم کو توڑ دیں، اس قسم کا کفارہ ادا کریں اور والدین سے بات کریں۔ کیوں؟ ورنہ اگر کسی حالت میں اگر وہ مر جائے گا تو وہ جہنمی ہوگا، پھر ساری زندگی ایمان پر لا کر نماز پڑھ کر میرے حال میرے بھائیوں اور بہت سارے حضرات کے سامنے اللہ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا